اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی اور جد الانبیاء بڑے ہی عظیم انسان ہیں، ان کا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر خیر کروں گا، ان کی سیرت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم انسان کی سیرت سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، وہ اتنی عظیم ہستی ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے کہ یہ میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے محبت، ایک لفظ ہوتا ہے عشق، اور ایک لفظ ہوتا ہے خلت۔ محبت اچھائی کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو عشق کا لفظ ہے یہ برائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو لفظ خلت ہے یعنی خلیل، یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا لفظ ہے جس کے اندر انتہائی گہری محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ہستی کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا خلیل بناتا، اپنا گہرا دوست، جگری دوست بناتا، تو وہ ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ لیکن میرے نبی نے اپنے اللہ کو اپنا خلیل بنایا، یعنی جو انتہائی درجے کی محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے لیے رکھی ہے کہ میں اپنے اللہ کو اپنا خلیل بناتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس خلیل اللہ کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، ان کا تذکرہ پڑھے، ان کی سیرت پڑھے، یقین جانیے انسان کے روٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کتنا عظیم انسان دنیا کے اندر گزرا ہے۔ اس کی سیرت کا مطالعہ کرے تو میرے محترم بھائیوں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ خلیل اللہ کے درجے کے اوپر کیسے فائز ہو گئے، کیسے ہم نے کہہ دیا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم میرا دوست ہے، اور دوست بھی ایسا جو انتہائی گہرا دوست ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کس وجہ سے وہ خلیل اللہ کے درجے کے اوپر پہنچے، اللہ کے اتنے پیارے بنے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے محترم بھائیوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں آپ نے کبھی بھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جو بھی کام اللہ نے کہا یس، جو بھی مشکل سے مشکل امتحان آئے، بڑے بڑے امتحان آئے، اللہ تعالیٰ نے اکلوتا بیٹا عطا فرمایا، جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو بڑا امتحان آیا کہ اس کو اللہ کے نام کے اوپر ذبح کر دو۔ بڑے بڑے امتحان آئے، انشاءاللہ امتحانوں کا ذکر کریں گے بعد میں، لیکن میرے محترم بھائیوں ہر امتحان کے اندر، اللہ کے ہر حکم کے اندر وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میں یہ نہیں کر سکتا، کبھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ دیکھیں، اللہ کا نمائندہ اذان دیتا ہے، ہمیں حی علی الصلاۃ کی آواز سنائی دیتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، اور ہم سے کون سی آواز آتی ہے کہ نہیں، ہم نہیں آئیں گے مسجد کے اندر۔ زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے، ہماری زندگی کے اندر ہے نہیں۔ عشر کا معاملہ آتا ہے، ہماری زندگی کے اندر ہے نہیں۔ روزے آتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت کہتی ہے نہیں۔ کتنے ایسے معاملات ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہی ان کا رد عمل ہوتا ہے، یہی رسپانس ہوتا ہے کہ نہیں اللہ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیارے انسان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر نہیں ملے گا۔ جون سا بھی امتحان آیا ہے، جون سا بھی اللہ نے حکم دیا ہے، فوراً اسلم، فوراً اطاعت گزار بنے، فوراً فرما بردار بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خلیل اللہ کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بڑے ہی عظیم انسان ہیں، ان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر، سورہ شعراء کے اندر، سورہ مریم کے اندر، اسی طرح اور دیگر صورتوں کے اندر، پھر ان کے نام کے اوپر ایک صورت ہے سورہ ابراہیم، ان کے اندر ان کا ذکر ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، چلو اس قربانی کے حوالے سے، یہ جو حج کے ایام چل رہے ہیں اور یہ جو قربانی کی سنت آ رہی ہے، اس کے ضمن سے، اس کے حوالے سے کم از کم ہم اس سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے، اس کی زندگی کے نمایاں پہلو، ان کا مطالعہ ضرور کریں، ضرور ریڈر کریں، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اور یہ صحیح راستے کے اوپر تھے۔ جب ان کا کردار پڑھیں گے ہمیں بھی صحیح راستہ مل جائے گا، جب ان کی زندگی پڑھیں گے، اور خصوصاً جو زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے، جو سیرت، جو کردار، جو ان کی گفتار، جو ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں صحیح راستہ ملے گا، صحیح منہج ملے گا، صحیح راستے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ملے گی جب اس ہستی کا ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بڑی عظیم ہستی ہے، توحید کے بادشاہ ہے، علمبردار ہے توحید کے، اللہ کی الوہیت، ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے علمبردار ہیں، اکیلے ہیں، قوم، قبیلہ، خاندان سارے مخالف ہیں، سارے مخالف ہیں، کوئی بھی ماننے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کو ڈنکی کی چوٹ کے اوپر پیش کر رہے ہیں، اس انداز کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے علاقے سے نکال دیا، گھر سے نکال دیا، بڑے بڑے امتحانوں سے گزرے، لیکن میرے محترم بھائیوں توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی توحید کے اوپر قائم اور دائم فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، سب سے بڑا خزانہ اس دنیا کے اندر اگر ہے تو وہ توحید کا ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کو معبود سمجھنا سب سے بڑا سرمایہ اگر کسی انسان کے پاس ہے تو یہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، بیچارے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی درخت کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی مٹی کی ڈھیری کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی جناب کہیں پر کوئی درخت نظر آ گیا، کوئی پیڑ نظر آ گیا، کوئی معاملہ، اللہ معاف فرمائے، لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اتنے بڑے اللہ کو جو سارے کائنات کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، سارے اختیارات کا مالک ہے، جو بھی باقی مخلوقات ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اختیارات ہیں، اتنے بڑی ذات کو چھوڑ کر لوگ میرے محترم بھائیوں غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ کہاں سے کہاں تک انسان ٹھوکریں کھا رہا ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں وہ قسمت کا سکندر انسان ہے جس کو اللہ نے توحید سے مالا مال کیا ہے۔ توحید والا انسان غیرت مند انسان ہوتا ہے، باعزت انسان ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سر میرے اللہ نے دیا ہے، یہ پیشانی میرے اللہ نے دی ہے، جھکے گی تو صرف اسی کے سامنے جھکے گی۔ میرے محترم بھائیوں، عقل آر محسوس کرتی ہے کہ اس انسان یا اس ہستی کی انسان پوجا کرے جس کو اختیار اللہ نے دیے، جو خود ضرورت مند ہے، خود محتاج ہے، خود پیدا کرتا ہے۔ عقل بھی اس میں آر محسوس کرتی ہے، شرم محسوس کرتی ہے کہ اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکے۔ اور سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ اس چیز کے سامنے جھکے جس کو انسان نے خود بنایا، وہ بت، وہ مجسمے، وہ شجر جن کی پوجا غیر اللہ کے اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہے۔ سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ انسان جن کو خود بناتا ہے، اپنے ہاتھ سے ان کو تراش کرتا ہے، ڈھالتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا مشکل کشا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ جنگوں میں کام آنے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ میری دعائیں سننے والا ہے۔ بیڑا غرق ہو گیا انسان کی عقل کا، انسان کی عقل کا جنازہ نکل گیا جب وہ یہ سمجھے کہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو رب کا درجہ دے، معبود کا درجہ دے، تو وہ سمجھے کہ اس کی عقل وہ فارغ ہو چکا ہے عقل سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسے رویے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
تو میرے محترم بھائیو، یہ اللہ کا عظیم بندہ، یہ خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیسے بیان کرتے ہیں؟ سورہ مریم ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کا ذکر بھی اس کتاب کے اندر پڑھیے، اس کا بھی ذکر کیجئے۔ وہ کیسے نبی تھے؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، انتہائی سچے نبی تھے، سچے انسان تھے، سچے نبی تھے، صدیق تھے، بہت زیادہ سچے انسان تھے، یعنی ہر معاملے میں اللہ کے ہر معاملات کے اندر سچے تھے۔ گھر سے بے گھر ہوئے، علاقہ چھوڑا، ہجرت کی، آگ کے اندر گئے، بیٹے کی قربانی پیش کر دی، ہجرت کی، اپنی بیوی بچوں کو بے آباد جنگلوں کے اندر چھوڑ دیا، ہر معاملے کے اندر سچے نکلے۔ جو میرے اللہ نے کہا کر کے دکھایا ہے، اللہ کو بھی کہنا پڑ گیا ابراہیم علیہ السلام تو نے سچ کر دکھایا ہے، تو نے جو وعدہ کیا ہم سے سچ کر دکھایا ہے۔ اتنے عظیم برگزیدہ انسان تھے، لیکن میرے محترم بھائیو، اللہ کا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس کے گھر کے اندر پیدا ہوئے جو بتوں کا پجاری تھا، بت بنانے والا تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر، اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا بادشاہ پیدا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے کہ باپ بتوں کا پجاری ہے، بتوں کی پوجا کی دعوت دینے والا ہے، بہت بڑا لیڈر اور رہنما ہے، لیکن اللہ نے اس گھر کے اندر ہی توحید کا علم بردار، توحید کا بادشاہ پیدا کر دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب ہوش سنبھالی، سارا معاملہ کھلا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرا باپ تو بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میرے محترم بھائیوں، اپنے باپ سے مخاطب ہو کر بڑے باادب طریقے سے، نرمی اور حسن اخلاق کے ساتھ اپنے باپ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ باپ مشرک ہے، بتوں کا پجاری ہے، اس قدر جاہل ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جب بھی باپ سے مخاطب ہوتے ہیں بڑے پیار کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، باادب اور حسن اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرا باپ جو ہے وہ کہتے بڑے پن میں آ کر کہیں میری دعوت سے دور نہ ہو جائے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد، تم پوجا کیوں کرتے ہو، ما لا یسمع ولا یبصر، جو چیزیں نہ دیکھ سکتی ہیں نہ سن سکتی ہیں، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ میرے محترم بھائیوں ان کا بڑا پن تھا کہ یہ نہیں فوراً کہہ دیا کہ آپ تو یہ غلط کر رہے ہیں، آپ بڑے مشرک ہیں، آپ گمراہ ہیں۔ سب سے پہلے وہ وجہ پوچھی جس وجہ سے تم ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو، ان چیزوں کی پوجا کر رہے ہو، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں، اب ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، عقل بھی یہ بات ہم سے کہتی ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہو، کوئی سوچ ہو، کوئی ریزن ہو، کوئی وجہ ہو، پھر انسان یہ کام کرے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہی وجہ اپنے باپ سے پوچھی کہ آپ ان چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ دیکھ رہی ہے، نہ سن رہی ہے، نہ آپ کے کام آتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنے عقیدے کا، اپنے منہج کا اور اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ جو مٹی کی ڈھیری ہے خود میں نے بنائی ہے، خود ہم نے اس کے اوپر مٹی ڈالی ہے، سمجھ رہے ہیں یہاں نہ ہماری آواز یہ سن سکتی ہے، نہ یہ بول سکتی ہے، نہ ہمارے کسی کام کی، لیکن دیکھ لیں میرے محترم بھائی، اللہ کی بات چھوڑ دیں گے لیکن ان کی بات نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے زیادہ انسان کو فکر اس بات کی ہوتی ہے اکثر مسلمانوں کو کہ وہ راضی ہو جائیں، اللہ کی خیر ہے۔ اور نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اللہ کرے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ ہر چیز سے اللہ بڑا ہے، جس کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں وہ صرف اللہ کی ہستی ہے، اسی ہستی کو راضی کرنے کے لیے میرے محترم بھائیوں اللہ کے نبیوں نے کامشیں کی، اسی ہستی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ نے کوشش کی کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، جو
انسان اللہ کو راضی کرنے کے راستے کے اوپر چلا ہوا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو نبیوں کا راستہ ہے، اولیاء اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے ولیوں کا راستہ ہے، اور یہی صحیح راستہ ہے جس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ میرے اوپر میرا اللہ راضی ہو جائے، وہ بندہ صحیح راستے کے اوپر ہے۔ اور جس کی زندگی کا یہ مقصد ہے کہ میرے اوپر انسان راضی ہو جائے، یا فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، جو مخلوق کو راضی کرنے کے اوپر زندگی گزار رہا ہے، میرے محترم بھائی، یہ گمراہ انسان ہے، اس کا وہ اصل راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ راضی کرنے کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اگر اللہ راضی کرنے کے راستے پر نہیں ہے، دنیا کو راضی کرنے کے اوپر ہے، تو میرے محترم بھائیوں پھر گمراہی کے راستے کے اوپر جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے وجہ دریافت کی کہ کیا وجہ ہے، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ سنتی نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھتی نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے، کیوں پوجا کرتے ہو؟ اب دوسرا سوال کیا، دوسری بات رکھی، کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پاس ایک علم آیا ہے، تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے، لہذا میری پیروی کیجئے، میں آپ کی رہنمائی کروں گا، صحیح راستہ دکھلا دوں گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اس طرح سمجھا رہے ہیں کہ ابو جی آپ اگرچہ میرے والد ہیں لیکن آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جیسے ہم باپ بیٹا سفر کر رہے ہیں، بیٹے کو علم ہے کہ کہاں پہنچنا ہے، کہاں منزل ہے، باپ کو علم نہیں ہے، تو بیٹا کہتا ہے باپ تو باپ ہونے کے باوجود بھی اے میرے باپ تو نہیں جانتا کہ اصل منزل کیا ہے، لیکن میں تیرا بیٹا جانتا ہوں، لہٰذا میری پیروی کرے گا، اے میرے والد میں تجھے منزل کے اوپر پہنچا دوں گا، اگر میری پیروی نہیں کرے گا تو بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑے احسن طریقے سے سمجھایا کہ میرے پاس ایک علم آیا ہے، وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ اس علم کی پیروی کیجئے، میری پیروی کیجئے، اور میں آپ کو صراط مستقیم تک لے جاؤں گا۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کریں، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ میرے محترم بھائیوں، وہ کوئی بھی کام ہو جس میں اللہ کے علاوہ کسی کی رضا شامل ہے، انسان 98% اللہ کی عبادت کرتا ہو اور 2% یا 1% انسان شیطان کی عبادت کرے، اس کے کہنے کے اوپر چلے، وہ انسان مخلص انسان نہیں ہے۔ 100% انسان کو خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کی پیروی ہے، یہ بتوں کی پوجا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا، اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کی پوجا کرنا، اللہ کے علاوہ اوروں کو راضی کرنا، یہ شیطان کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہی منہج ہے، یہی دعوت ہے۔ غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ زندگی گزاریں اور سوچیں کہ میرے دینی معاملات کی منشا کیا ہے، میرے دینی معاملات کی بنیاد اور بیس کیا ہے، کیا میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں یا اللہ کے علاوہ اوروں کی رضا چاہتا ہوں؟ اگر میں اللہ کے علاوہ اوروں کی رضا چاہتا ہوں تو میرے محترم بھائیو پھر یہ فتنہ ہے، فساد ہے، پھر آپ کا دین بھی آپ کے لیے فساد بن جائے گا، آپ کی نیکی بھی آپ کے لیے فساد بن جائے گی۔ یہی سمجھ لیجئے، مثال دیتا ہوں، یہاں میں باز کروں آپ کو خوش کرنے کے لیے، بلے بلے کروانے کے لیے، اور اپنی خوبی اور اپنے علم کو نمایاں کرنے کے لیے، تاکہ آپ لوگ میری تعریف کریں، تو یہ خطبہ میرے لیے تو فتنہ بن جائے گا، میرے لیے آزمائش بن جائے گا، میری تباہی و بربادی کا سامان ہو جائے گا۔ میں نماز اس لیے ٹھیک پڑھوں، رکوع قیام اس لیے ٹھیک کروں کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہ نماز بڑی اچھی پڑھتا ہے، ایسی نماز تو میرے لیے فتنہ بن جائے گی، ایسی عبادت تو میری تباہی بربادی کا سامان کر جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، معلوم ہوا کوئی بھی کام ہے جو عبادت سے متعلق ہے، اطاعت سے متعلق ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی سمجھایا کہ ابو جان شیطان کی پوجا نہ کریں، شیطان تو رحمان کا بڑا کھلا نافرمان ہے،
رحمان کا بڑا سخت ترین نافرمان ہے، ہمیشہ سے ہی نافرمان ہے، ان کی پوجا نہ کریں۔ تو معلوم ہوا کہ جو شیطان کی پوجا کرتا ہے وہ بھی رحمان کا سخت ترین نافرمان ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی آسان طریقے سے سمجھا رہے ہیں، اور آگے کہتے ہیں یا ابتی انی اخاف، اے ابا جان میں ڈرتا ہوں ان یمسک عذاب من الرحمن، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رحمان کی طرف سے عذاب آ جائے۔ میرے محترم بھائیوں ذرا غور کیجئے، کتنی سخت بات کو کتنے اچھے انداز میں کہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ عذاب آ لگے، اتنی سخت بات کو اتنے اچھے انداز میں، اچھے پیرائے میں بیان کر رہے ہیں کہ میرے والد میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے عذاب نہ آ لگے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، جو خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کی نصیحت کے اندر نرمی ہوتی ہے، جھگڑا نہیں ہوتا، فساد نہیں ہوتا، واہ ویلا شور شرابہ نہیں ہوتا۔ جو اصلاح چاہتے ہیں، جو خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے، فتنہ نہیں پھیلاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے آسان طریقے سے سمجھا رہے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں آگے جواب سنیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو ہمارے ان معبودوں سے بے رغبت ہو رہا ہے، ان سے پھرنے والا ہے، تو ان سے منہ پھیر رہا ہے۔ اے ابراہیم، اب دلیل کوئی نہیں، جواب کوئی نہیں۔ انہوں نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں، اتنے اچھے اچھے سوال رکھے ہیں، لیکن جواب کوئی نہیں۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، جو بندہ صحیح راستے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہوتا، اس کی عقل ماری ہوتی ہے۔ اس کے پاس پھر کیا رہ جاتا ہے؟ جب جواب نہیں آتا اور جب دلیل سے بات نہیں ہوتی، پھر ایک ہی بات رہ جاتی ہے، بس جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی یہاں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تجھے پتھر مار مار کر میں سنسار کر دوں۔ لڑائی کی دلیل کوئی نہیں، حالانکہ اتنے بڑے پجاری ہیں، بت بناتے ہیں غالباً، اور بہت بڑے پجاری ہیں بتوں کی پوجا کی دعوت دائی ہیں، لیکن دلیل کوئی نہیں، وجہ کوئی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ آگے بھی اس کا ذکر آئے گا، انشاءاللہ اگلے میں بیان کریں گے۔ بار بار اصرار کے اوپر، بار بار پوچھنے کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے وجہ صرف ایک ہی آئی، دلیل ایک ہی آئی، کوئی دلیل نہیں، صرف ایک بات آئی کہ ابراہیم ہم بتوں کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، بس یہی وجہ، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے شرک کی دلیل کو نازل کی ہی نہیں، کیونکہ شرک ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، جو اللہ کے برابر ہو، اللہ کا شریک ہو، اللہ جیسے اختیارات کا مالک ہو، ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی دلیل اتاری کوئی نہیں ہے، ساری دلیلیں اور سارے دلائل اسی بات کے اوپر ہے کہ اکیلا اللہ ہی معبود ہے، وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، سارے اختیارات کا مالک ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے تو پھر راضی بھی اسی کو کریں، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی رزق دے رہا ہے، وہی نعمتوں کا مالک ہے، وہی خزانوں کا مالک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہے، سب اسی سے مانگنے والے ہیں، اس کے خزانوں کے اندر کمی کوئی نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ میرے محترم بھائیوں فکر بھی کریں تو اپنے رب کی رضا کا فکر کریں، اور سب سے زیادہ اگر ڈرے بھی تو اپنے رب سے ڈریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بڑی خوبصورت بات انہوں نے بیان فرمائی تھی، کیونکہ وہ پوری امت کے رہنما ہے، پوری امت کے لیڈر ہے، پوری امت کے پیشوا ہیں، پوری امت کی رہنمائی کرنے والے ہیں، اور ساری کائنات سے سب سے اعلیٰ انسان ہے، ان جیسا نہ انسان پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا
کہ میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا دنیا سے چلے جانا للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے. یعنی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کے لیے ہے؟ اپنے اللہ کے لیے. تو میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ غور کریں، آج کا معاشرہ اور آج کے حالات دیکھیں، لوگ کس کو بڑا سمجھتے ہیں؟ مساجد میں رش ہے یا قبرستانوں میں رش ہے؟ تھوڑا سا مسئلہ بن جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اوور آل بات کر رہا ہوں. اکثر دیکھنے میں اور اکثر سننے میں اور اکثر تجربے کے اندر، مشاہدے کے اندر بات آتی ہے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے تو سب سے زیادہ انسان اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی طرف بھاگتا ہے. غیر اللہ راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، اس کی فکر زیادہ ہے. جو اللہ بڑا ہے اس کی فکر زیادہ نہیں. پھر میں اور آپ غور کریں، بڑا کون ہے؟ بڑے کی جو حقیقت میں بڑا ہے اس کی بات ہم مانتے نہیں، اس کا فکر کوئی نہیں، اس سے ڈر کوئی نہیں. جو ہم جیسا ہے، جو مخلوق کے اندر ہم جیسا ہے، ہماری مخلوق کی طرح کا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کے سامنے جھکنے کے لیے میرے محترم بھائیوں انسان ناک رگڑ رہا. بے شمار ویڈیوز اور بے شمار کلپ موجود ہے کہ اپنے جیسے انسان کے سامنے انسان جھکا ہوا ہے، اس کو سجدہ کر رہا ہے. جس کو جھکنا تھا، جس کے سامنے سجدہ کرنا تھا، جس کے سامنے اپنی پیشانی رکھنی تھی، اس کو فکر ہی کوئی نہیں. جس نے سوال بھی کرنا ہے کہ مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے، ساری دنیا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گی. دنیا کے اندر سجدہ کرتے تھے، سب جھکیں گے کہ آج ہم نے اپنا رب دیکھا ہے، اللہ ظاہر ہمارے سامنے ہوئے، سارے سجدہ کریں گے. لیکن وہ جو دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرتے رہے، ان کو توفیق ملے گی؟ نہیں ملے گی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی کمر کے اندر جیسے تختہ ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا کر دے گا. وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے. میرے محترم بھائیوں، اللہ سے معافی مانگنا. اگر کہیں زندگی کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے علاوہ اگر کسی غیر اللہ کو سجدہ کر لیا ہے، کہیں زندگی کے اندر کبھی یہ معاملہ بنا ہے، تو اپنے رب سے معافی مانگ لیں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ جو ساری نعمتوں کا مالک ہے، کھلا پلا رہا ہے، بے شمار نعمتیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتوں سے میں نے نوازا ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتیں جو میرے اور آپ کے، میرے محترم بھائیوں، احاطہ کے اندر نہیں آ سکتی. اتنی نعمتیں ہیں اس اللہ کو چھوڑ کر اپنی جیسی مخلوق کے سامنے. تو اللہ معاف فرمائے، اپنی جیسی تو کیا، انسان درختوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کتنا کچھ ہو رہا ہے، کہاں کہاں تک انسان نظر و نیاز اور منت سماجت. حالانکہ یہ نظر و نیاز یہ بھی اللہ کا حق ہے. ہر قسم کی عبادت، وہ قولی ہو، عملی ہو، فعلی ہو، وہ اللہ کے لیے ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، آپ نے ہر طرح کی عبادت اپنے رب کے لیے کی ہے. دیکھنے میرے محترم بھائیوں، دیکھ لیں آج کتنا کچھ بدل چکا ہے. اور یہ ساری اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ قرآن فہمی نہیں ہے، قرآن کو پڑھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے. اللہ والوں سے محبت ضرور ہے، لیکن اللہ والوں کی سیرت، اللہ والوں کا مشن، اللہ والوں کا کردار نہیں پڑھا، ان کی زندگی نہیں پڑھی. اور سب سے بڑے جو اللہ والے ہیں یہ اللہ کے انبیاء ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے سارے انہی کی نسل کے اندر آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے اندر ہی، غالباً ان کی زندگی کے اندر ہی اللہ نے ان کے بیٹے اسحاق کو نبی بنا دیا تھا. اور ان کی زندگی کے اندر اللہ نے خوشخبریاں دی تھی کہ آپ کا بیٹا اسحاق بھی نبی ہوگا، آپ کا پوتا یعقوب بھی نبی ہوگا. اتنے عظیم نبی ہیں. میرے محترم بھائیوں، سب سے سیدھا اور صحیح راستہ اللہ کے نبیوں کا ہے، جن کے ساتھ اللہ ڈائریکٹ رابطے میں تھا، جن کی رہنمائی میرا اللہ کرتا رہا ہے. خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کی ان برگزیدوں کی سیرت پڑھیں جو قرآن کے اندر ہے. انشاءاللہ روشن ہو جائیں گی ساری چیزیں، واضح ہو جائے گا سارا راستہ کہ صحیح راستہ کون سا ہے. میرے محترم بھائیوں، صحیح راستہ توحید والا راستہ ہے.
اللہ کی وحدانیت والا راستہ ہے. اسی راستے کے اوپر سارے نبی آئے. سارے نبیوں نے آ کر یہی مشن اختیار کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جب خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، داتا اللہ ہے، سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، تو پھر معبود بھی صرف وہی ہستی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، یہی بات سمجھاتے سمجھاتے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا والد نے. کہا کہ مجھ سے دور ہو جا، ایک لمبی مدت تک میری نظروں سے دور ہو جا. گھر سے نکلے، اپنے علاقے سے نکلے، گھر سے بے گھر ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے، صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ بت، یہ مجسمے، یہ تصویریں، یہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی غیر اللہ ہے، یہ پوجا کے لائق نہیں. پوجا کے لائق صرف ایک ہستی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آیا، اللہ فرماتے آگے کہ جب انہوں نے ہمارے لیے اپنے والد کو بھی چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو بھی چھوڑ دیا، اور ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اللہ فرماتے پھر ہم نے دنیا کے اندر خوشخبری دے دی کہ ہم آپ کو بیٹا بھی عطا کریں گے، آپ کو پوتا بھی عطا کریں گے، اور دونوں کو نبی بنائیں گے. جب انسان اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، قربانی پیش کرتا ہے توحید کے لیے، اللہ بھی اس کو ضائع نہیں کرتا. اللہ دنیا کے اندر اس کو نوازتا ہے، خوشخبریاں دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم ہو چکا ہے. میرے محترم بھائیوں، بڑی عظیم ہستی ہے یہ ہستی. ان کی